رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہے اور حسب معمول اس میں تجارت، کاروبار، صنعتی سرگرمیاں، مالی لین دین اور اس سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظ اللہ العالی سے انشاءاللہ عز و جل لیں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں وہ بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک سوال ہی کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے مختلف اسلامی بھائیوں نے سوالات کیے، جس میں سے منتخب کر کے 2 سوالات ہم سلسلے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اور ابتدا کرتے ہیں کہ ہمارے حیدر بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایکسپائر اشیاء اگر نقصان دہ نہ ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو ان کو فروخت کرنا کیسا ہے، جبکہ گاہک کو اگر معلوم ہو، یعنی انہوں نے لکھا نہیں ہے معلوم ہو، گاہک لینا نہیں چاہتا وہ، تو اس کو مٹا کے وہ استعمال کرنا کیسا، بیچنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپائری ڈیٹ چیز کی کوالٹی کو ظاہر کرتی ہے جی، اور یہ بات ہمارے عرف میں مطلب مشہور و معروف ہے کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر جائے جی، اب اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو کسی چیز کے اندر کیا چیز عیب بنتا ہے اور کیا چیز عیب نہیں بنتی، اس حوالے سے جو ایک بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت کم یا زیادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ چیز پائی جائے گی تو قیمت کم ہو جائے گی، نہیں پائی جائے گی تو زیادہ ہو جائے گی۔ تو جو چیز قیمتوں کو کم کرتی ہے جی، اسے عیب کہا جاتا ہے۔ صحیح، تو نو ڈاؤٹ کہ کسی بھی چیز کے اندر جب ایکسپائری اس کی گزر جائے گی جی، تو پھر لوگ شاید کوڑی کے بھاؤ بھی اسے خریدنا پسند نہ کریں، تو اب اس میں رد و بدل کرنا بلا شبہ خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے، بعض صورتوں کے اندر انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بعض احباب کی طرف سے پوچھا بھی گیا کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کے کسی کو بیچ نہیں رہا، وہ صحیح، اس کے پاس خود رکھی ہوئی تھی کوئی چیز، مثال کے طور پہ کوئی بسکٹ کا ڈبہ ہے، کوئی اور ایسی مطلب کہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ اب اگلا اسٹیپ میں عرض کر رہا ہوں کسی نے رکھی ہوئی ہے، اب ایکسپائری ڈیٹ گزر گئی، اب وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ میں کیا اس چیز کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں۔ صحیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپائری جو ہے وہ اس چیز کی کنڈیشن کے اعتبار سے لکھی جاتی ہے۔
بعض اوقات جو ہے وہ ایک چیز آپ ویسے دھوپ میں رکھ دیں تو شاید وہ ایکسپائری پہلے اس کی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو چیز کے رکھنے کے اعتبار سے، چیز کی کنڈیشن اور کائنڈ آف میٹر کے اعتبار سے ٹھیک ہے. مختلف صورتحال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے کہ یا تو کسی ماہر آدمی سے مشورہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. کوئی طبی اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کے کھانے سے اجتناب کیا جائے، استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے. اور جب یہ بات ظن غالب کی سطح پر معلوم ہو جائے کہ بھئی نقصان نہیں ہے تو پھر ذاتی طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ دواؤں میں زیادہ احتیاط کی حاجت ہوگی. ٹھیک. تو اب ہر ایک چیز کی اپنی اپنی نوعیت ہے، لیکن یہ ہے کہ خود کو تجربہ کرنے کے بجائے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں ان سے کوئی رائے لی جائے. ٹھیک. سمجھدار لوگوں سے رائے لی جائے. ٹھیک. حیدر بھائی ہمارے تھے، ان کو جواب دے دیا گیا. مجھ سے اب ایک اور سوال جو سوشل میڈیا ہی پر آیا وہ ہمارے محمد جنید بھائی ہیں. انہوں نے کیا کہ امپورٹ کی جو ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بچانے کے لیے انڈر انوائسنگ اور انڈر ویٹ کرنا اور مس ڈکلیریشن کرنا کیسا، مگر یہ سب کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. پہلے پوچھ رہے ہیں کرنا کیسا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ سب کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. اگر رشوت نہ بھی دینی پڑے تب بھی تو یہ بذات خود یہ جو کام ہے انڈر انوائسنگ یا چیز کی جو معلومات ہیں وہ غلط بتانا یا اس کا جو وزن ہے وہ غلط بتانا، بلا شبہ خود یہ عمل بھی تو دھوکے پر مشتمل ہے. صحیح. جھوٹ پر مشتمل ہے. جب یہ سب کچھ مزید چھپانے کے لیے رشوت دینی پڑے گی، یہ مزید ایک گناہ کا کام ہے. صحیح. تو نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو جو اس طرح کی وہ کرتے ہیں حرکتیں اور مبالغہ کے بغیر اگر میں کہوں کہ مبالغہ رائے نہیں ہے تو شاید 90% لوگ اسی طرح کرتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اپنا امپورٹ میں زیادہ ہوتی ہیں معاملات. تو اب یہ معاملات جو ہیں مجھے ایک جڑیا بازار کے تاجر نے بتایا کہ 75-80 سن کے اندر اگر کوئی ایسا کرتا تھا نا 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے تو پوری مارکیٹ میں اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا. ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اب ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بچتا ہے تو لوگ اسے تانے دیتے ہیں، یار تو کیا کر رہا ہے، تو چیز کیسے بیچے گا، تو کیسے کمائے گا، تو کیسے کرے گا، مارکیٹ میں تو چل ہی نہیں سکتا. اور واقعتاً صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی انڈر انویسٹنگ نہیں کرتا تو اس کو مال اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ اس کا پڑوسی اسے 10 روپے 20 روپے سستا بیچ رہا ہوتا ہے دوسروں سے. تو یہ ایک اجتماعی خیانت ہے نا. یعنی جو اس محکمے کے لوگ ہیں وہ رشوتیں لے کے جیبیں گرم کر کے اپنا کام تو چلا دیتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب تری کی صورتحال ہے. لوگ حلال پر عمل کرنا چاہیں بھی تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو ان مشکلات کے پیدا کرنے میں تاجروں کا بھی ہاتھ ہے اور وہ مافیائیں جو پورٹ پر بیٹھی ہوئی رشوتیں لے رہی ہیں ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے. اور جو جس قدر بھی خیانت، دھوکہ دہی اور لوٹ کھسوٹ کا کام کرے گا بلا شبہ وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ان کا جواب تو ہو گیا. اس جواب کے ضمن میں آپ نے 2 باتیں جو میں نے نوٹ کی وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ دوسرے لوگوں کا ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ان لوگوں کی وجہ سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی وجہ سے مشکل ہو گیا. تو کیا یہ بھی کوئی گناہ ہے کہ مطلب یہ خود تو گناہ گار ہو رہے ہیں لیکن دوسروں کو بھی نیکی سے گویا کہ دور کر رہے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر جو برا کام ہوتا ہے جی اس کے اثرات کسی ایک فرد تک محدود نہیں رہتے، اس کے اثرات پھر مزید پھیلتے ہیں. اور اب کیا ہوا، جب اتنے راستے کھول دیے گئے تو آپ موبائل مارکیٹ میں چلے جائیں شاید 80-85% آپ کو مال ایسا ملے گا جو کھیپیے لے کر آتے ہیں. جو حکومت کو پیسے ملنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے وہ مطلب کہ معیشت کو مضبوط کرتی، فلاحی کام کرتی،
غریبوں کو جو روزگار دیتی، بے روزگاروں کو وظیفہ دیتی، تو اب کیا معاملہ ہے کہ اور جو ممالک دیتے ہیں اس طرح کی سہولتیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ ٹیکسوں سے دیتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں بجائے بیت المال میں جانے کے، بجائے سرکاری خزانے میں جانے کے. تو اب یہ غلطیاں جو ہیں وہ ایک اجتماعی اثر پیدا کر رہی ہیں، معاشرے پر برا اثر پیدا کر رہی ہیں. مفتی کالز ہمارے پاس آ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں، لیکن اس سوال کے جواب کو میں کمپلیٹ کروانا چاہوں گا کہ اب جیسے کہ جو ایمانداری سے کام کرنا چاہ رہا ہے، کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی میں ایمانداری سے، راست بازی سے، دیانتداری کے ساتھ کام کروں، تو اس کے لیے تو آپ فرما رہے ہیں مشکلات ہیں، تو وہ اپنا مشکلات ضرور ہیں لیکن کرنی پڑے گی. مشکلات ضرور ہیں ٹھیک، لیکن کرنی پڑے گی. جبھی تو اس کے لیے نیکی ہے، جبھی تو اس کے لیے ثواب ہے، اس کے درجات کی بلندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کی جو سعادت ہے وہ ہے. تو وہ تو جو ہے وہ یہ کہ چاروں طرف سے لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ ایک ایسا آدمی ہے جو خود بھی سکون میں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں یا اس طرح کے کسی کام سے وابستہ ہیں جس میں ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، تو اپنا ذہن بنائیے انشاءاللہ عز و جل. ہمیں صرف نوٹ نہیں کمانے، پیسے نہیں کمانے، بلکہ آخرت بھی کمانی ہے، ثواب بھی کمانا ہے، اور اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 کالز سلسلے میں شامل کریں گے آپ کی انشاءاللہ عز و جل، اور پھر مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیں گے. نوید اتاری فیضان زمزم میلسی سے سوال کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کرائے پر گاڑی لینے کے لیے مثال کے طور پر کہیں جانے کے لیے 3000 روپے کرایہ طے کیا، اس کی سائی دی 500 روپے، لیکن گاڑی والا نہ گیا، پھر سائی اس کی ڈبل کر کے واپس لی جاتی ہے، یعنی کہ 500 دیے تھے تو 1000 واپس لیے جاتے ہیں. اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، رہنمائی کرتے ہیں، مفتی صاحب سے لیتے ہیں. آپ سائی جو ہے وہ یہ ایڈوانس کو کہتے ہیں. جی جزاک اللہ. ایک اور سوال دے دیجیے. میں علی رضا بول رہا ہوں، حسینی لاڑکانے سے بات کر رہا ہوں. میری یہ بات ہے تو 2000 کی جو چیز ہے اور 1 مہینے کی رکعت میں جو 2 مہینے کی رکعت میں وہ پیسہ زیادہ لیتا ہے، 2000 والی کا لیتا ہے 2500، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ گاڑی کرائے پہ لے رہے ہیں، 3000 روپے طے ہوا ہے، 500 روپے دیے. گاڑی کے کام میں یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے گاڑی منگوائی، فون کیا یا مین روڈ سے اپنے گھر تک لے کر آیا، بعد میں پتہ چلا کہ جناب کوئی پرابلم ہے، نہیں جا سکتے، تو اتنا ضرور ہے کہ وہاں تک آنے کا جو کرایہ ہے وہ یہ لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معروف ہے. اور ویسے بھی اس کا پیٹرول صرف ہوا ہے، وہ چل کر آیا ہے، وقت صرف ہوا ہے، تو جو اجرت مثل بنتی ہے جی وہ لینے کا وہ مستحق ہے. ٹھیک، یہ بات تو کلیئر ہے. ٹھیک. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس نے حرکت تک نہیں کی، ٹھیک، وہیں رہا. آپ مطلب جو بڑی بکنگ ہوتی ہے دوسرے شہروں میں جانے کے لیے، طے ہوا تھا، طے ہو گیا، بیانہ دے دیا یا ایڈوانس دے دیا، جی، اور ایڈوانس دینے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ گئے کہ بھئی وہ ذرا ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک، تو آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعات کی گاڑیاں بک ہوتی ہیں، جی جی، تب بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس میں تو جو بیانہ ضبط کرنا ہے یا ایڈوانس ضبط کرنا ہے یا یہ اپنی زبان میں صاحب بول رہے تھے وہ ضبط کرنا ہے، وہ جائز نہیں ہے. اب فریقین اگر معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو معاہدہ ختم کر دیں، ٹھیک، جو ایڈوانس لیا ہوا تھا وہ واپس کر دیا جائے گا. معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہتے تو اب یہ ہے کہ وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ گاڑی لے کر جائے. اگر معاہدہ ختم کرتے ہیں باہمی رضامندی سے تو ایڈوانس واپس کرنا ہوگا. اور لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو ہے وہ اس طرح نہ کریں، ورنہ ممکن ہے اس نے جو ہے وہ اور دھیڑیاں چھوڑی ہوں اور اس کو مطلب کہ لوگ لے جانے کے لیے آئے ہوں، بکنگ کے لیے آئے ہوں، وہ نہ گیا ہو کہ میں نے بکنگ کروائی ہوئی ہے. تو اب جو وعدہ خلافی اور ایک معاہدے کی جو پاسداری کا معاملہ ہے تو اس کے تحت بلا مطلب کہ عذر شرعی توڑنا بھی نہیں چاہیے ایسا وعدہ.
کہ سامنے والے کو اس سے اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی, اب دوسرا سوال تھا علی رضا بھائی تھے لاڑکانہ سے کہ 2000 کا مال ہے, 2000 کی چیز ہے اور 1 ماہ 2 ماہ کے ادھار پر غالباً کہہ رہے تھے, انہوں نے کوئی سندھی لفظ غالباً استعمال کیا, تو وہ پھر 500 روپے بڑھا کر دینا ہے لینا کچھ ایسا. کافی ڈسکس ہوتا ہے ہمارے سلسلوں میں یہ سوال کہ ایک شخص جو ہے وہ نقد بیچتا ہے تو سستی بیچتا ہے, ادھار بیچتا ہے تو قدر مہنگی بیچتا ہے. جی, تو اگر معاملہ اتنا ہی ہے تو جائز ہے, اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو چیزوں کی قیمت ہے وہ جس ریٹ پر سودا ہوا ہے وہی ریٹ باقی رکھے جائیں, آگے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کا کوئی آپشن نہ ہو. مفتی اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ادھار اور نقد میں جو ہے, تو اس میں جس وقت سودا ہو رہا ہے اس وقت کے الفاظ کی رعایت کی جائے گی؟ اصل میں لوگ مختلف طرح سے سودا کرتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس 3 آپشن ہیں, اگر آپ 6 مہینے میں دو گے تو اتنے کی ملے گی, 3 مہینے میں اتنے کی ملے گی, 2 مہینے میں اتنے کی ملے گی. ٹھیک ہے, یہ آپشن جسٹ لائک بارگیننگ ہے. ٹھیک ہے, ابھی سودا ڈن نہیں ہو رہا. صحیح ہے, مثال کے طور پر وہ کہتا جی میں تو 4 مہینے میں پیسہ لوٹاؤں گا, وہ کہتا جی اتنے کی ملے گی. ٹھیک ہے, اب ان کا سودا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ڈن کر لیں گے تو گویا کہ انہوں نے ایک قیمت پر سودا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی آپشن نہیں ہے, سودا اس طرح ختم ہوا ہے, یعنی یا اس طرح طے ہوا ہے کہ اس میں کسی قسم کا آپشن نہیں بچا. اب 4 مہینے کے بجائے کسی بنا پر اگر 5 مہینے 6 مہینے بھی ہو جاتا ہے تو دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے آپ کو 6 مہینے کے تو ریٹ زیادہ بتایا تھے لہذا وہ واپس کرو. کیونکہ اسے اس بات کا تو اختیار ہے وہ کسی بھی بنیاد پر اپنی چیز سستی یا مہنگی بیچے, لیکن جب سودا ہو جائے اور اس چیز کی قیمت مقرر کر دی جائے اس کے بعد مدت کی بنیاد پر کسی قسم کی پیمنٹ کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک, جزاک اللہ. کال شامل کرتے ہیں جی, کال دے دیجیے ہمیں. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بھاولپور محراب والا سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے تو وہ تاجروں سے پیسہ لے کر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ جب فصل اترے گی تو انشاءاللہ میں ان پیسوں کی آپ کو اتنی گندم دوں گا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ گندم اترتی ہے تو بارشوں کا موسم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فصل جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے. تو اب جس نے وہ ادھار پیسے لیے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہے کہ بھی میں اگلی دفعہ جب گندم اگاؤں گا تو اس کے میں آپ کو اس کی گندم دے دوں گا. تو اب وہ جب اس نے جو گندم دینی تھی تو ان دنوں میں جو ہے وہ گندم کا ریٹ کم ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے جی جو ریٹ کم ہوا ہے مجھے آپ اس کی زیادہ گندم دے. تو وہ کہتا ہے جو پچھلا آپ کا ہمارا طے ہوا تھا میں اس کے مطابق گندم دوں گا. تو اب وہ کیا کرے گا, گندم کے حساب سے گندم دے گا یا جو ریٹ تھا اس کے مطابق گندم دے گا؟ اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ سوال جواب دیتے ہیں, ایک اور کال بھی دے دیجیے گا ہمیں. مستنصر اقبال واقع سے بات کر رہا ہوں. سوال میرے مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ کمیٹی کے آرگنائزر ہوتے ہیں, جس طرح میں کمیٹی کا آرگنائزر ہوں اور میرے پاس تمام ممبرس کی کمیٹی جمع ہوتی ہے. تو جبکہ ممبرس بھی جانتے ہیں کچھ ممبرس کمیٹی پہلے دے دیتے ہیں کچھ بعد میں دیتے ہیں جب مقررہ تاریخ. تو جو کمیٹی پہلے آ جاتی ہے اگر میں اس کو استعمال میں لے آتا ہوں اور مقررہ وقت میں اس کمیٹی کو جمع کر کے جس کی کمیٹی ہے اس کو واپس دے دیتا ہوں, تو میرا کمیٹی جو مجھے پہلے مل جاتی ہے جبکہ وہ کمیٹی میری تو نہیں ہوتی لیکن مجھے مل جاتی ہے پہلے اور میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں, لیکن موجودہ ٹائم کے اوپر اس کو پورا کر کے ان کو واپس کر دیتا ہوں. تو اس صورت میں وہ میرے پیسے رکھنا کیسا ہے, جبکہ ممبرس کو معلوم ہے کہ یہ کمیٹی جو آرگنائزر ہے وہ پہلے استعمال کر لیتا ہے. تو یہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کہ مطلب میرے لیے جائز ہے یا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, مستنصر بھائی آپ سے بھی آپ کو نیچے سے ہی شروع کر دیتے ہیں. کمیٹی جو لی جاتی ہے جی, کمیٹی جو ہے وہ جو بھی شخص وصول کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے, یہ قرضہ ہے یا امانت ہے. ٹھیک, اگر امانت مانیں گے مطلب فرق کیا آئے گا اس میں, اگر امانت مانیں گے تو فرق یہ نکلے گا کہ وہ اسے استعمال کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک, قرضہ مانیں گے تو قرضہ بھی قابل واپسی ہی ہوتا ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ قرضہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جس نے لیا ہے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, تو عرف ہمارے دور میں یہ ہے کہ جو لوگ بیسیاں جمع کرتے ہیں وہ اس رقم کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور جو جمع کروانے والے لوگ ہیں
وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. ٹھیک. تو کمیٹی جمع کرنے والا اگر اس رقم کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کر لیتا ہے تو شرعی اعتبار سے جائز ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت پر وہ لوگوں کو پھر ادائیگی کر دے. یہ نہ ہو کہ کسی ایسے کام میں لگا دے جس میں رسک ہو، پیسہ ڈوب جانے کا اندیشہ ہو. اس طرح نہ کرے، بلکہ اس طریقے سے خرچ کرے کہ وہ وقت پر اس رقم کو ادا کر سکے. ٹھیک ہے، مقررہ وقت سے پہلے ادا کر سکے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال گندم کے تعلق سے تھا. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو صورت بیان کی ہے اور اس صورت پر پھر مزید کچھ اور تفریحات بیان کی ہیں. تفریحات کا جواب تو اس وقت دیا جائے گا کہ جب اس صورت کو ہم صحیح قرار دیں گے. ٹھیک. ہم یہی تو عرض کرتے ہیں کہ جو شخص پیسے دیتا ہے کہ جناب یہ پیسے لے لو، آپ کو کھاد چاہیے، آپ کو بیج چاہیے، آپ کو ہاریوں کو پیسے دینے ہیں، کسانوں کو پیسے دینے ہیں، مزدوروں کو پیسے دینے ہیں، ٹریکٹر چلانا ہے، تھریشر چلانا ہے، پیٹرول چاہیے، آپ خرچ کرتے رہو، بس میں صرف آپ کی جو گندم ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے یہ آپ سے لے لوں گا. سوال تو یہ پنجاب سے تھا، لیکن اس وقت سندھ کے اندر گندم بالکل تیار ہی کیا ہے، کٹی ہوئی ہے. ٹھیک. جگہ جگہ تھریشر چل رہے ہوں گے اور تقریباً گندم نکل رہی ہے. پنجاب میں شاید تھوڑا لیٹ ہوتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ قرضہ دینے والا کس بحاف پر سامنے والے کو پابند کر رہا ہے کہ ایک کسان اسی شخص کو اپنا مال بیچے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یوں پابند کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہ قرضہ دے کر نفع اٹھانے کے مترادف ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے. تو اب اس کے اغراض و مقاصد، یعنی قرض کی بنیاد ہے خیر خواہی اور ایک مسلمان کے ساتھ احسان. ٹھیک ہے. یہاں وہ بنیاد نہیں پائی جا رہی. یہاں اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں اس کو باؤنڈ کر لوں، یہ صرف مجھے ہی مال بیچے، کسی اور کے پاس نہ جائے، مجھے اس سے مالی فائدہ پہنچے. تو یوں قرضہ دے کر مالی فائدہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اب جب یہ جائز ہی نہیں ہے اور کسان اوپن مارکیٹ میں کسی کو بھی بیچ سکتا ہے، تو ان کے جو آگے کے سوالات ہیں وہ تو قائم ہی نہیں ہوں گے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ نہ تو کسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اسی کو بیچے، وہ اوپن مارکیٹ میں اوپن ریٹ پر جہاں اس کو زیادہ ملتا ہو، جہاں اس کو موافق آتا ہو، اسے وہ بیچ سکتا ہے. اس کا کسی بھی طرح سے کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک. سر مفتی صاحب یہ جو آپ نے جواب دیا وہ تو ظاہر سی بات ہے پہنچ گیا، لیکن اگر قرض لے رہا ہے، کوئی شخص بھی قرض لے رہا ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے، اور وہ اس قرض کو لوٹانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب قرض لوٹانے کی باری آئے گی تو میں تمہیں اتنی گندم دے دوں گا، ابھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں ہم کھیتی باڑی کو اور ساری. ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ایسا ہوتا نہیں ہے، اسی لیے تو یہ سوال کھڑا ہوا ہے کہ بارشیں ہو گئی اور اس سال گندم نہیں آئی، اس سال جو ریٹ تھے وہ اگلے سال بڑھ گئے. ٹھیک. تو اب وہ قرض دینے والا کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو پچھلے سالوں کے ریٹ پہ خریدوں گا. تو یہاں اصل میں خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. یہ کام جو ہے وہ آڑتی بھی کرتے ہیں، آڑتی بھی قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو، جو یہ جن کی دکانیں ہوتی ہیں زرعی ادویات کی، یہ لوگ بھی قرضہ دیتے ہیں. اچھا، جن کے کانٹے ہوتے ہیں جو اجناس خریدتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں. تو یوں اصل تو ہوتا ہے کہ ہم ان سے خریدیں گے، باؤنڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک سپلائی کی لائن نہیں بنے گی تجارت نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنی سپلائی کی لائن بنانے کے لیے یہ سارا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. دے دیجیے گا، ہمیں ایک ساتھ ہی دے دیں انشاءاللہ پھر جلدی ان کے جوابات لے لیں گے. میں ہند کے شہر لاڈنو سے محمد ایوب عطاری مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کئی چیز کا سیزن ہوتا ہے، مثلا جیسے فصل کٹتی ہے اس ٹائم جیسے چارہ جو ہوتا ہے جانوروں کا وہ، یا جیسے ابھی گیہوں کی فصل کٹ رہی ہے، اب جیسے گیہوں ہے یا جو اور سرسوں ہے
ایسی کوئی سیزن کے اندر جیسے ہم چیز جیسے ہم نے خرید لی اور یہ ہم جیسے 2-4 مہینوں کے بعد میں اس کو تیز جب بھاؤ ہو جاتے ہیں جیسے آف سیزن کے اندر تیز ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم بیچ دیتے ہیں. تو ہمیں اس صورت میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں کیا کیا نیتیں ہماری ہونی چاہیے اور کیا ہم سیزن میں خرید سکتے ہیں اور آف سیزن میں بیچ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیتے ہیں جواب. نیکسٹ کال دے دیجیے گا. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر قسطوں کا کاروبار کیا جائے اور اگر میں کوئی چیز 40,000 کی لے کے 60,000 کی بیچوں لیکن اس پہ کوئی جرمانہ نہ ڈالوں، جو طے ہو گیا میرا، میں 60,000 طے ہو گیا 60,000 ہی میں لوں، اگر 18 مہینے طے ہو گئے 18 میں ہو جائے 18 میں ہی لوں، تو اس میں کوئی حرام تو نہیں ہے؟ سود تو شامل نہیں ہے اس میں کوئی چیز ایسی؟ یہ مجھے بتا دیں. دوسرا مجھے بتا دیں کیا ٹیلرنگ کا کام، جو لیڈیز ٹیلرنگ کا کام ہے، جو لوگ خواتین کے کپڑے سی کے دیتے ہیں، تو ان پہ کوئی ضابط تو نہیں کہ اگر خواتین کوئی کپڑے ٹائٹ پہنتی ہیں جیسے جسم آیا ہوتا ہے، اس طرح کے کپڑے بنا کے دینا جرم گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا بھی جواب لیتے ہیں. نیکسٹ کال دے دیجیے. زین العابدین ملتان سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ اب کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں تو وہ لوگ چیز کا جو قیمت ہے وہ ایک بتا کر، اب مثال کے طور پر 1100 بتا کر 500 یا 400 میں دے دیتے ہیں لیس کرنے پر، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا جی، ان کے لیے بھی جو حکم بیان کرتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. نیکسٹ کال دے دیجیے گا. میں ظہیر خان بول رہا ہوں ایئرپورٹ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ گاڑی خرید رہا ہے، اگر نقد قیمت اس کی 2 لاکھ روپے، اگر وہ قسطوں میں لے رہا ہے، قسطوں میں وہی گاڑی اس کو 3 لاکھ روپے کی ملتی ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو 1 لاکھ روپیہ زیادہ ہے کیا وہ سود تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، اگر کال ہے تو دے دیجیے، پھر اکٹھے ہم جوابات کی طرف چلیں. سوال یہ ہے کہ کوئی چیز لینے کے بعد، پراپرٹی خریدنے کے بعد اگر پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور سودا دینے والا کسی بھی صورت کوئی بلا وجہ کوئی بھی وجہ بیان کر کے سودے سے پیچھے ہٹتا ہے، اسی کو وہ مہنگا بیچتا ہے، تو ایسا اس کا کرنا کیسا؟ اور جو جتنی رقم زائد میں وہ بیچتا ہے وہ اس پہ ہمارا حق ہے یا نہیں؟ مجھ سے پہلے سوال سے چلیں. جن سے تھا ایوب بھائی تھے ہمارے کہ سیزن میں کچھ اجناس وغیرہ کچھ آئٹم خرید لی ہوں پھر اسے آف سیزن میں بیچ دیا، تو اس کے حوالے سے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر اجناس کو ذخیرہ نہ کیا جائے جی تو پورا سال اجناس کس طرح ملک میں دستیاب ہوں گی؟ ٹھیک. تو باقاعدہ حکومتیں خاص طور پر گندم کا، چینی کا، کئی آئٹم کا ذخیرہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے کہ مارکیٹ میں اگر کہیں شارٹ فال آتا ہے تو حکومتیں جو ہیں وہ اپنے گوداموں سے فروخت کر سکیں. اور آپ نے سنا ہوگا باول مدینہ میں پچھلے 2-3 سال پہلے گندم کا بحران آیا تھا، جی، چکیوں پر آٹے نہیں مل رہے تھے، بالکل مہنگا. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو سپلائی کیا تھا. جی. تو یوں اجناس کو ذخیرہ کرنا ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک یہ اس کا ایک پہلو ہے. ٹھیک. احادیث مبارکہ میں جس ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے وہ ممانعت اس وقت ہے کہ جب قحط کی صورتحال ہو. ٹھیک. جب جو ہے وہ اناج کا فقدان ہو یا جانوروں کا جو چارہ ہے اس کا فقدان ہو، ٹھیک ہے، نہیں مل رہا ہو، اور لوگ جو ہے وہ ذخیرہ کیے ہوئے بیٹھے ہوں، ٹھیک، اس وقت ذخیرہ اندوزی کرنا گناہ کا کام ہے. جب مال جو ہے وہ مارکیٹ میں فراوانی کے ساتھ موجود ہے، جی، دستیاب ہے، ٹھیک، اور قحط کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے. ٹھیک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی صرف ان چیزوں میں منع ہے شرعی اعتبار سے کہ جس کا تعلق انسان یا جانوروں کے چارے سے ہو. ٹھیک ہے، غذا سے ہو. جی، ٹھیک، یعنی غذا سے ہو. ٹھیک. تو اب اگر کسی چیز کا تعلق اس سے نہیں ہے تو وہ پھر اس حدود میں نہیں آئے گا. ہاں، قانونی اعتبار سے اگر کسی چیز کا منع کیا جاتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے سے وہ ایک جداگانہ بحث ہوگی. لیکن جو احادیث میں جو ممانعت آئی ہے اس کا جو محمل ہے وہ یہ 2 صورتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ جب بھی فصل آتی ہے تو لوگ عام طور پر 2-4 مہینے کے لیے اسٹاک کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب اب تو سپلائی پوری ہو جائے گی، جب سپلائی نہیں ہوگی تو پھر یہ لوگ سپلائی کریں گے، اور اس وقت جو مارکیٹ ہوگی اس کے مطابق یہ بیچ کر نفع کمائیں گے.
ٹھیک. تو قحط کی صورتحال نہیں ہے تو اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے, ٹھیک, جائز ہے. مفتی ابھی اگلا سوال تھا ہمارا کہ اسلامی نے 2 سوالات کیے ہیں کہ ایک تو وہی حسب معمول کثرت سے آنے والا سوال کہ قسطوں پر 4 لاکھ کی اور پھر جو نقد 4 لاکھ کی ایک چیز بیچ رہے ہیں اور پھر ادھار پہ جو وہ 6 لاکھ کی بیچ رہے ہیں اور جتنے مہینے طے ہوئے ہیں اتنے ہی مہینوں پہ لے رہے ہیں, کسی قسم کی پلینٹی جرمانہ وغیرہ نہیں لگا رہے, تو آئے جائز ہوگا نہیں جائز؟ یہ جتنا وضاحت کے ساتھ سوال کر رہے تھے ممکن ہے یہ کام کرتے ہوں, جی ٹھیک ہے, یہ کوئی پینلٹی نہیں لگائیں گے اور جو چیز بیچیں گے اگر تھوڑا بہت لیٹ ہوا تو مطلب سمجھوتا کریں گے, اور زیادہ لیٹ کرتا ہے تو اور اس کے پاس حل موجود ہیں, ٹھیک, کہ وہ اپنی چیز جو ہے نا وہ جا کے پھر ایک سمجھوتا کریں کہ بھی کیا صورتحال اور کیا نہیں. دے سکتا ہے تو اسے مہلت دی جائے, اگر بالکل ہی نہیں دے سکتا, مفلس والی صورتحال ہے, تو پھر یہ ہے کہ اور راستے نکالے جائیں گے. پینلٹی کوئی واحد حل نہیں ہے. تو اگر یہ شرط ان کے کام میں نہیں پائی جاتی تو اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی اپنا جو لکھا ہوا جو ایگریمنٹ ہے وہ کسی مستند مفتی صاحب کو دکھا کر چیک کروا لیں, اور دارالفتہ اہل سنت قریب میں ہو تو وہاں سے چیک کرا لیں. تو یہ ہے کہ آپ کا جو پورا ایک کام ہے وہ اسکین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, انہی کا اگلا سوال تھا اور یہ ہمارے مستقل ناظر لگ رہا ہے مدنی چینل کے بالخصوص احکامات یاد کر لیڈیز کپڑوں سے متعلق اگر کچھ اس قسم کی سلائی کرواتے ہیں, یا سلائی تو درست ہے بظاہر لیکن اگر اس کا استعمال غیر شرعی طور پر ہوتا ہے یا غیر اخلاقی طور پر ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ایک بڑا وسیع سوال ہے, اور لیڈیز کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر عورت باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلتی ہے, دوپٹہ کر کے نکلتی ہے, چادر لے کر نکلتی ہے, یا عبایا یا برقع پہن کر نکلتی ہے. گھر میں ہوتی ہے تو وہ ممکن ہے کوئی غیر محرم نہ ہو تو دوپٹہ بھی نہ لے. ٹھیک ہے. تو یوں بعض لباس ایسے ہیں کہ انہیں پہن کر باہر نکلنا تو جائز نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن گھر میں یا اپنے روم میں وہ پہنے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض لباس ایسے ہیں کہ جو لوگ چلن ہو چکا ہے باہر نکل کر پہننے کا. ٹھیک ہے. بالخصوص چوڑی دار پاجامے, ٹھیک ہے, جن میں ساکھ بالکل واضح ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب عورتوں کا اس طرح کا پاجامہ پہن کر بغیر کوئی عبایا لیے, کوئی برقع لیے باہر نکلنا, ٹھیک, تو شریعت مطہرہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ مرد اگر لباس پہنتا ہے تو اس کے جو ستر کا حصہ ہے جی وہ اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کی حیت واضح ہو. مرد کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک. اب عورت کے لیے تو اور سخت حکم ہوگا. ٹھیک. اب اس طرح کے چست پاجامے جن میں جسم کی ساکھ بالکل واضح ہو رہی ہو تو ظاہر بات ہے ایسے چست پاجامے پہن کر نکلنا ہرگز جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اب درزی کے لیے تو فقہ نے یہ اصول بیان کیا ہوا ہے اور صدیوں سے کتابوں میں لکھا چلا آ رہا ہے کہ فساق کی وضع پر جو کپڑے سیے جائیں اس کا سینا درزی کو مکروہ ہے. تو اب کون سے کپڑے فساق کی وضع پر خاص ہیں, متعین ہیں, اور اس کا کہیں اور برمحل استعمال ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ایک جداگانہ بحث ہے. اس میں باریکیاں ہیں, تفصیل ہے, اور موقع محل کی مناسبت دیکھی جائے گی. لیکن اصول میں نے عرض کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بھائی, آپ کو ایک اصولی بات جو تھی مفتی صاحب نے خود فرمایا بہت وسیع ہے, باریکیاں بھی ہیں, اس کی شکیں بھی بن سکتی ہیں, تو ایک جو اصولی بات تھی وہ بیان کر دی گئی. اور پھر ظاہر سی بات ہے ہم بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں نا مفتی صاحب جو ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کر صراحتاً ڈسکس نہیں کر سکتے, مناسب نہیں لگتا, تو آپ بھی نہیں, ہم نے تو الحمدللہ بالکل واضح جواب دیا ہے, بلا خوف خائف, بلا کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کو مد نظر رکھے بغیر مثال دے کر بیان کیا ہے. جواب واضح ہے, لیکن اپلائی کرنے میں یہ ہر ایک چیز میں اپلائی نہ کرے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود اپلائی کرنا نہ بیٹھ جائیں کہ یہ لباس متعین ہے
फुसाक की वजह में, यानी ये फुसाक का लिबास है, ये फुसाक का लिबास है, नहीं, ये मुतय्यन करना इतना आसान नहीं है। ठीक, ये खुद से ना मैंने तफसील अर्ज की है कि बहुत सारे लिबास ऐसे होते हैं बिल्कुल आपका जवाब जो घर में पहने जाते हैं, तो इन्हें जो तंबीह की है वो अप्लाई करने से की है। किसी खास लिबास के बारे में इनके जहन में कोई नुक्ता हो तो फिर उलमा से हतमी राय ली जाए उसके बारे में। ठीक, तो अगली कॉल जो हमने शामिल की थी अब उसको लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन भाई तो मुल्तान से, और ये कह रहे थे कोई शख्स 1100 रुपये चीज़ के बताता है, 1200 बताता है और फिर जो है 400-500 रुपये की दे देता है, तो इसका क्या हुक्म है, ये कैसा है? ये कारोबार है, बारगेनिंग है। अगर तो वो झूठ बोलता है कि जी मुझे तो ये पड़ी जो ना वो 1000 की है और मैं आपसे 100 रुपये रख के 1100 की दे रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद वो 500 के दे के चला जाए, तो अपने नाक तो खुद कटवा लेगा और झूठ बोलने का मुर्तकिब होगा। अगर कोई शख्स झूठ नहीं बोलता, ठीक है, एक चीज़ के 1100 क्या 11,000 बताता है और 400 में दे जाता है, ठीक है, झूठ नहीं बोलता, कोई ऐब नहीं छुपाता, धोखा नहीं देता, ठीक, एक बार्गेनिंग कर रहा है, तो इसमें कोई कबात नहीं है। सब शायद ये दिल जले हों, क्योंकि हर किसी को मार्केट की बार्गेनिंग जो है वो समझ में नहीं आती, फिर बहुत सारी चीज़ों की खरीदो फरोख्त जो होती है उसका तजर्बा नहीं होता। असल में हर मार्केट के अपने उसूल ज़ाबित हैं। जो चीज़ें बेची जाती हैं ना वो लाखों करोड़ों के अंदर है जी। अब किसकी वैल्यू क्या है और क्या नहीं है कैसे पता चलेगा? जब किसी चीज़ को 2-4 दफ़ा ख़रीदा जाता है और 2-4 दुकानदार बदले जाते हैं, तब जाके आदमी को आइडिया होता है। तो पहले तो आदमी चल ही रहा होता है। ठीक, उस अगले हमारे इस्लामी भाई थे ज़हीर खान, ये रहमताबाद से थे, कह रहे कि 2 लाख नकद किस्तों में और 1 लाख जो है वो कीमत बढ़ाने की वजह से उधार और किस्तों वाला ही सवाल, उसका हम जवाब दे चुके हैं जी। इनका सवाल का जवाब पिछले सवाल में हो गया है। आखिरी सवाल था हमारे पास ये अभी जो हमने सीरीज शामिल की थी इसमें से कि कीमत बढ़ने की वजह से सौदे की कीमत बढ़ गई है, सौदा तय हो गया था, अब वो दुकानदार या जो भी बेचने वाला है वो कैंसिल करता है, तो इसके बारे में क्या किया जाए? फिर इन्होंने इसमें एक चीज़ ऐड की है कि जो वो आगे बेच रहा है, इनको तो नहीं दी, किसी और को बेची है और महंगी बेची है, तो उस पर होने वाले प्रॉफिट इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखें, सौदा तो उसी वक्त मुकम्मल हो जाता है कि जब इनका इजाबो कबूल हो जाए, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए, ठीक, प्लस बयाना भी लोग दे देते हैं। अगरचे कि बयाना देना सौदा होने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इजाबो कबूल के जो भी मारूफ तरीके हैं वो काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब बयाना भी लोगों ने दे दिया, सौदा तो हो गया, ठीक। अब 2 तरफा इंतकाल मिल्कियत होनी है, ठीक। सौदा होते ही जो भी चीज़ बेची जाएगी वो ख़रीदने वाले की मिल्कियत में चली जाती है, ठीक है। और बेचने वाला अगर नकद बेची है तो फौरी मुतालबे का हक रखता है, ठीक है। अगर उधार बेची है तो जब उसकी मुद्दत आनी है उस वक्त वो अपने मुतालबे का हक रखता है, ठीक। अब मामला ये है कि सौदा हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक तरफा तो कैंसिल वो हो ही नहीं सकता, सही। इसका नतीजा तो ये निकलेगा कि वो चीज़ जिसकी मिल्कियत पे थी वो बरकरार रहेगी, सही। अब अगर कोई दोनों बाहम रजामंदी के साथ फंस कर देते हैं या एक कहता है कि दूसरा दे नहीं रहा, मेरे पैसे लौटा दिए हैं, अब क्या करूँ मैं, ठीक है, ख़त्म कर देता हूँ, तो उसकी तरफ से कुछ ऐसे क्राइन पाए जाते हैं कि ठीक है उसने सौदा कैंसिल कर दिया। अब वो बेचने वाला किसी और को बेचता है तो जाहिर बात है वो अब सौदा ख़त्म होने के बाद वो उसका मालिक हो गया दोबारा, ठीक। अब वो जितने के चाहे बेचे, सही, और जो नफ़ा होगा वो उसी का होगा। अगरचे के जो उसने पीछे काम किया है ये अपना मुमकिन ख़यानत कहलाए, ठीक, और वादा खिलाफ़ी तो है, ठीक, वादा खिलाफ़ी भी है, और जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुआहिदों की पासदारी का हुक्म दिया है, जी जी, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है, ठीक। और रोज़ अगर ऐसे मामलात होते रहें तो फिर दुनिया का निज़ाम तो नहीं चल सकेगा, ठीक। तो बिलाशुबा ये काबिल मज़म्मत काम ज़रूर है, लेकिन इसके आगे के नताइज क्या होंगे वो एज़ पर कंडीशन मामला है, ठीक। ये कॉल और दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अतारी है। सवाल पूछना था कि एक दुकान की कंस्ट्रक्शन करवानी है, दुकान बनवानी है, जो मजदूर हैं या ठेकेदार जो काम करने वाले होते हैं वो ठेका लेके ना दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि जिस बंदे ने काम लिया होता है उस बंदे का काम लेट होना शुरू करता है। तो क्या ये तय करना दुरुस्त है कि जितना आप हमें लेट करेंगे हम उतना आपके लिए पेनल्टी डालेंगे किसी तरह? ताख़ीर कर, ठीक है जी। जी मुफ्ती साहब, ये है तो बहुत यूजुअल कंडीशन है कि ठेकेदार जो हैं ऐसा कर देते हैं क्योंकि तजर्बात हैं। अच्छा, कुछ कभी तो ऐसा होता है कि वो काम की नोयत ऐसी होती है कि वो बढ़ जाता है, खुद उसको भी अंदाज़ा नहीं होता परफेक्टली, और कभी ऐसा होता है कि आदत होती है कि जो ना वो एक से पकड़ा और फिर वो दूसरे से भी पकड़ लिया और तीसरे से भी पकड़ लिया। तो इसके हवाले से देखिए, पेनल्टी तो कोई हल नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कितनी पेनल्टी डालेंगे? अगर पेनल्टी भी डालना शुरू करें, कितनी डालेंगे? वो 2 महीने ना आए तो क्या वो पेनल्टी दे देगा? नहीं, एक वक्त आएगा उसकी इजाजत ही खत्म हो जाएगी। क्या वो दे देगा? देगा भी नहीं देगा वो। तो इनके डालते रहने से क्या उस पर लाजिम आ जाएगी? क्या काजी हैं ये? तो ये सिर्फ सोचने की बातें हैं। इसको भी अगर कोई ऐसा सूरत निकले तो अप्लाई करना भी मुमकिन ना हो, और वैसे भी शरीयत एतबार से पेनल्टी डालना जायज़ नहीं है। हाँ, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि उसके साथ ठेकेदारी का मुआहदा करें, ठीक है, और स्टेप में मुआहदा करें। कंस्ट्रक्शन के जो भी मामलात हों वो स्टेप में ही होने चाहिए, ठीक। और ये पहले से जहन में होना चाहिए कि अगर ये छोड़कर जाता है जी तो फिर क्या होगा। ठीक। तो यूँ स्टेप में मुआहदा किया जाए कि भाई ये काम है, प्लस्तर है, ये आप कर दो, ठीक है। पूरे घर की जो ना वो तामीर से लेकर फिनिशिंग तक 5 लाख का ठेका दे दिया, ठीक है। इसके बजाय 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, ये प्लस्तर है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि किसी एक मरहले पर वो जाएगा। अब हर एक की अलग अलग कीमतें रखी हैं, तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ मुआहदा क्लियर हो जाएगा, वरना तनाज़ात बरकरार रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सिलसिले का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।